بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف اسلام کو، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے نماز کے تعلق سے اہم باتیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، شاید اس ویڈیو سے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث جو شوق پابندی نماز کے لیے کرتا ہے، صحابہ کرام کو عبادت گزاری بالخصوصاً نماز باجماعت کا اس قدر خیال رہا کرتا تھا کہ حضرت عتبان بن مالک ایک صحابی تھے جو نابینا تھے۔ ان کا مکان قباء کے قریب تھا۔ مسجد اور ان کے مکان کے درمیان ایک وادی تھی۔ بارش ہوتی تو اس میں پانی بھر جاتا تھا، مگر باوجود اس کے کہ وہ مسجد میں باقاعدہ حاضر ہوتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔ حضرت عتبان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نابینا ہوں، راستہ خراب ہے، اس لیے مسجد میں آنے میں سخت دقت پیش آتی ہے، اگر اجازت ہو تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چنانچہ آپ مسجد ہی میں حاضر ہو کر نماز پڑھتے۔ حضرت سعید بن ربوح نابینا تھے، لیکن صحابہ کے نزدیک نماز باجماعت اس قدر ضروری تھی کہ حضرت عمر نے ان کے لیے ایک غلام کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ نماز کے وقت ان کو مسجد لایا جائے اور پھر واپس گھر پہنچایا کریں۔ حضرت معاذ اپنی قوم کے امام الصلاۃ تھے، مگر نماز کا اس قدر شوق تھا کہ پہلے ہی مسجد نبوی میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم میں آ کر انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نماز باجماعت کے لیے کس قدر حریص واقع ہوئے اور کس قدر حریص رکھتے تھے، اور اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ قادسیہ کے میدان جنگ میں جب صبح کی اذان ہوئی تو نوجوان مجاہدین اس قدر تیزی کے ساتھ نماز کے لیے دوڑے کہ ایرانیوں نے خیال کیا کہ حملہ کرنے لگے ہیں، مگر جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو ان کے سپہ سالار رستم نے کہا کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا، یعنی یہ قوم ہمیں ضرور نگل جائے گی۔ حضرت بلال کا معمول تھا کہ جب اذان کہتے 2 رکعت نماز ادا فرما لیتے اور ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا تھا فوراً دوبارہ وضو کر لیا کرتے تھے۔ عام عبادات اور نوافل کے علاوہ نماز پنجگانہ کو نہایت ہی پابندی اور اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام خرید و فروخت تو کیا کرتے تھے لیکن نماز باجماعت کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک بار میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، صحابہ فوراً اپنی دکانیں اور کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف چل دیے۔ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت کے کاروبار خدا تعالیٰ کی یاد سے نہیں روکتے۔ نماز باجماعت کا صحابہ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ سخت مجبوری اور معذوری کی حالت میں بھی اسے چھوڑنا گوارا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ بعض بیمار اور معذور 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد آتے تھے۔ بنو سلمہ کا محل مدینہ میں مسجد سے بہت دور تھا۔ ان کو پابندی جماعت کا اس قدر خیال رہتا تھا کہ مشورہ کیا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مسجد کے قریب جا آباد ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس طرح ایک محل کو ویران کر دینے کی تجویز کو پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا جو قدم بھی مسجد کی طرف اٹھے گا اس کا ثواب ملا کرے گا۔ بر وقت نماز ادا کرنے کا خیال صحابہ کے اس قدر
امن گیر رہتا تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک فوری اور اہم کام پر مامور کر کے بھیجا۔ وہ منزل کے قریب پہنچا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر میں اس طرح چلتا جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے، اور دوسری طرف دینی کام میں تاخیر بھی گوارا نہ تھی، اس لیے چلتے چلتے اشاروں ہی میں نماز ادا کر لی۔ سبحان اللہ۔ با جماعت نماز کے لیے صحابہ سخت سے سخت تکلیف بھی بخوشی برداشت کرتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہایت ہی ضروری کام پیش آ گیا۔ صحابہ کرام عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے انتظار میں صبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہے۔ کئی بیٹھے بیٹھے سو گئے، پھر جاگے اور پھر سوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر اٹھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز عشاء کے لیے اس قدر لمبا انتظار کرتے تھے کہ نیند کے مارے ان کی گردنیں جھک جایا کرتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدروی سے روایت ہے کہ صحابہ بعض اوقات نصف شب تک نماز عشاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ باجماعت اور بر وقت نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ نہایت ہی خشوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ اپنے خالق حقیقی کے حضور جبین نیاز خم کرنے میں ان کو جو مزہ آتا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نوجوان ایک پہاڑی درہ پر مامور تھے، جن میں سے ایک تو سو گئے اور دوسرے نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں ایک مشرق کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے نماز پڑھنے والے مجاہدین پر 3 تیر چلائے، جو تینوں ہی ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن نماز میں محوت کا یہ عالم تھا کہ اف تک نہ کی، اور برابر نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے رفیق نے بیدار ہونے پر جب آپ کے جسم پر خون کے نشانات اور زخم دیکھے اور اس کی وجہ معلوم کی تو کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگایا؟ کہنے لگے، میں ایک سورت نماز میں پڑھ رہا تھا اور میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اسے نہ تمام چھوڑ دوں۔ جیسا کہ مذکور واقعات سے پتہ چلا کہ نماز صحابہ کے لیے بہت قیمتی چیز تھی، اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی کسی چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ایک مرتبہ اپنے باغ میں مصروف نماز میں تھے۔ ایک چڑیا پر نظر پڑی اور اس کی رنگت اس قدر خوش لگی کہ وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ نماز سے توجہ ہٹ گئی اور یہ بھی بھول گئے کہ کتنی رکعت پڑھی تھی اور کتنی باقی ہیں۔ اس سے آپ کو اس قدر قلبی اذیت پہنچی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ باغ چونکہ میرے لیے فتنہ روحانی کا معجب ہوا ہے، اس لیے اسے صدقہ کر دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا اور باغ کو صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور صحابی نے جو نماز پڑھتے ہوئے کھجور کی فصل کو دیکھتے ہوئے بھول گئے کہ کتنی رکعت ادا کر چکے ہیں، اپنا باغ محض اس وجہ سے کہ ان کی نماز میں غفلت کا معجب ہو اسے صدقہ کر دیا۔ باغ اس قدر قیمتی تھا کہ حضرت عثمان نے اسے 50,000 درہم میں فروخت کیا۔